تیسواں پارہ ہے سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القدر مکی سورت ہے، کیونکہ ماقبل سورۃ العلق اور اس سے پہلے سورۃ التین کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ التین، اس میں اللہ جل شانہ نے انسان کے حسن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈال دیا، لیکن انسان کے حسن کو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور ایمان اعمال صالحہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب علم بندے کو حاصل ہوگا، اس علم کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس علم کی ابتدا جس وحی کے ساتھ ہوئی، تو اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے وحی کا جو علم ہے اس حوالے سے دو قسم کے بندوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ ہے جو اس وحی کے علم کو لے کر اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو اس کو جھٹلاتا ہے اور اس سے روگردانی کرتا ہے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ اس وحی کو جو نازل فرما چکے اس حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کامیابی کا متلاشی ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب بن جاؤں اور ناکامی سے بچ جاؤں، لیکن ایک ہے انسانی سوچ کے حوالے سے کامیابی اور ناکامی، دوسرا ہے اللہ کے ہاں جو انسان کو بنانے والے اللہ ہیں، اس اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار۔ جس رب نے انسان کو بنایا ہے وہ رب انسان کو سمجھا چکا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی جہنم کی آگ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر انسان جنت سے محروم رکھا جائے اور جہنم کا مستحق قرار دیا جائے تو یہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے۔ لیکن اس کا جو بنیادی علم ہے اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ گویا کہ بعض چیزوں کا علم انسان اپنی عقل کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ماوراء العقل، انسانی عقل سے بڑھ کر جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور یہ وحی حقیقت میں اللہ کا اپنے بندوں کو تعارف کروانا اور ان اعمال اور افعال کے بارے میں خبر دینا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جن اعمال اور افعال سے اللہ راضی ہوتے ہیں بندہ اس کو اپنا لے، اور جن افعال اور اعمال اور اقوال سے اللہ ناراض ہوتے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو اللہ کی رضا مل جائے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اس لیے اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ اس وحی کا بیان فرما رہے ہیں جس وحی پر انسانی کامیابی موقوف ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو ایک مرتبہ نازل فرمایا ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ، بیت المکرم، اور پھر آسمانی دنیا سے
زمین پہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے تو یہ 23 سال کی عمر میں، یہ جو دفعتاً واحدتاً اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے، اس رات کے اندر، اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، اور باقی رہ جاتے ہیں 30 سال، اس میں سے 10 سال بچپنا میں گزر جاتے ہیں، اور پھر بلوغت تک پہنچتے پہنچتے بندہ 4 سال اور لگا لے، 5 سال لگا لے، تو یہ 10-15 سال تو یہ نکل جاتے ہیں، تو بندے کی ساری محنت زندگی کی وہ 15 سال ہے، وہ بھی اللہ جس کو نصیب فرماتا ہے۔ اب اس 15 سالہ عبادت اور زندگی میں پچھلی امتوں کے مقابلے ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اس امت کو اعزاز یہ نصیب فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیق کہ اللہ نے اس امت کو ایک رات ایسی عطا فرما دی، اگر یہ امت اس رات میں اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف رہے تو اللہ پاک اس ایک رات کی برکت سے 1000 مہینوں سے بہتر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ نے رات کے حوالے سے فضیلت عطا فرما دی، کبھی اللہ نے دن کے حوالے سے فضیلت عطا فرمائی۔ بعض اعمال ہوتے مختصر ہیں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب جمعے کی نماز کے لیے بندہ آ رہا ہے، غسل کر لیتا ہے، مسواک کا اہتمام کر لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے، خوشبو کا اہتمام کر لیتا ہے، اور یہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب کئی ساری اس طرح کی فضیلتیں ہیں اعمال کی، تو اللہ جل شان نے یہ ایک سورت نازل فرما کے اس کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ لوگ تو 1000 مہینوں کی عبادت میں لگے رہے، آپ ایک رات کی عبادت کرو اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہ عمل کی کیفیت کی بات، جتنا بندہ عمل میں لگاؤ اس ظاہر کرے اور توجہ اور دھیان کے ساتھ رغبت کے ساتھ لگا رہے، اتنا اللہ کی طرف سے برکات کے رحمت کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس لیے کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے انسانی کامیابی کے لیے جس علم کو معیار بنایا، اس علم کو ہم نے وحی کے ساتھ جوڑا، اس وحی کا ابتدا اللہ جل شان نے پچھلی سورت کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ کر لی، لیکن اس پورے قرآن جو تمہارے سامنے یہ قرآن ہے، اس پورے قرآن کو اللہ نے ایک بار نازل فرمایا، اور وہ لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں، اور پھر آسمانی دنیا سے 23 سال میں توڑا توڑا کر کے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قدر کی رات، قدر عربی زبان کا لفظ ہے، یا تو یہ عزت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنے والے بندے کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، اور یا یہ قدر تقدیر اور اندازے سے ہے کہ اس رات میں انسانوں کی زندگی اور انسانوں کے حالات اور اعمال کو وہ مقدر کیا جاتا ہے، اندازے بھی کیا جاتا ہے، یہ کتنی زندگی گزارے گا، کتنا کمائے گا، کتنا نفع، کتنی صحت، کتنی خوشی، کتنے غم۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے طلبہ کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں، استاد کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس بچے کو جو پڑھا رہا ہوں اس کی اندر استعداد و صلاحیت کتنی ہے کہ اگر یہ امتحان دے گا تو یہ 100 میں سے 60% نمبر لے گا، کوئی 70% ہوگا، کسی کے بارے میں استاد کی رائے ہوتی ہے کہ یہ 40%، لیکن یہ استاد کے ذہن کی وجہ سے 60-50% لیتا ہے، اور یا یہ کہ طالب علم پڑھ کر محنت کرنے کی وجہ سے اتنے نمبر حاصل کر لیتا ہے؟ کس وجہ سے حاصل کرتا ہے؟ وہ یہ کہتے کہ استاد نے ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا کہ یہ 60% نمبر، اس لیے اس نے 60% نمبر حاصل کر لیے، نہیں،
طالب علم کو محنت کا مکلف بنایا گیا ہے، بھائی محنت کرو۔ ہاں کوئی محنت زیادہ کر لے گا تو اس سے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ والدین کی خدمت کی برکت سے انسان کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ والدین کی جو خدمت کی وجہ سے عمر میں برکت ہے، وہ تو اللہ نے عمر مقدر کی ہوئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دو انسان ہوتے ہیں اور دونوں کی عمر 30 سال تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ایک بندہ 30 سال کی عمر میں جا کے وزیر اعظم کی کرسی سنبھال لیتا ہے اور دوسرا بندہ 30 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اپنی ایک گھر کی کرسی بھی قابو نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسانوں کی استعداد اور محنت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے جو چیز متعین کی ہوئی ہے، جو تقدیر میں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ اس عمر کے اندر انسان سے کام زیادہ لے لیتے ہیں۔ اب ہم پوری زندگی میں 500 کتابیں نہیں پڑھ سکتے اور کچھ لوگ 500 کتابیں لکھ لیتے ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو اللہ اس عمر کے اندر ہماری طرح وہ انسان، ہماری طرح چلنے پھرنے والے، ان کی بیوی بچیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ضروریات اور اخراجات سب کچھ چلتا ہے نظام، اللہ پاک اس سے کام لے لیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس رات کو قدر کی رات، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر فراخی کی اور میری عمر کے اندر درازگی ہو، تو فرمایا ایک وظیفہ لے لے، فلیصل رحمہ، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ اس نے فرمایا رشتہ داری اس کا نام نہیں کہ آپ برابر سرابری کر لیں، لیس الواصل بالمکافئ، بلکہ رشتہ داری اس کا نام ہے جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ آج ہماری بخاری شریف کے اندر ایک روایت گزر گئی، عبداللہ ابن ابی بن سلول، وہ منافقین کا سردار جس نے زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ایک موقع بھی ضائع نہیں کیا، اور اتنی سخت تکلیفیں پہنچا دی، اذیت پہنچا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے لاڈلی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن پہ داغ بھی لگا دیا۔ ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو ذلیل کہنے والا اور خود کو عزت والا کہنے والا کہ میں معزز ہوں اور یہ ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان ساری باتوں کے باوجود جب موت قریب آئی تو بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے کا نام بھی تھا عبداللہ، کہ جب میں مر جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ مجھے خود غسل دے اور مجھے کفن بھی اپنی قمیص میں دے دے اور میرا جنازہ پڑھائے۔ اس سے جب وہ وفات پا گیا، اس کا بیٹا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اللہ کے رسول میرے ابو کے لیے اپنی قمیص دے دی، میں اس میں اس کو کفن دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پہ آگے ہو کے جنازہ پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول معلوم ہے کس کا جنازہ پڑھانا ہے؟ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے اللہ نے فرمایا بھی تم 70 دفعہ بھی اس کے لیے استغفار کرو گے اللہ پاک قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ اسے اس کے بعد آیت نازل ہو گئی اس جیسے لوگوں کی جنازہ آپ نہ پڑھا کریں۔ ہم کر سکتے ہیں عزت سے؟ اس لیے ہمارے ہاں تو عبادات بہت آسان ہیں لیکن معاملات انتہائی مشکل ہیں۔ تو فرمائیں زندگی میں درازگی چاہتے ہو، رزق میں فراخی چاہتے ہو، ایک چیز لے لو کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے، بس بھول جائے جس نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا، بھائی نے، بہن نے، ماموں نے، چاچو نے جو بھی کیا، بھول جائے اس کو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا یہ 3 باتوں میں، ان میں سے ایک بات یہ کہ جو ظلم کرے، کوئی مظلوم اپنے ظالم بھائی کو قدرت کے باوجود معاف کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کا تو اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا، اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار، میں پہلے بات کرنے والا تیار نہیں ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کو کیا خبر وہ قدر کی رات کیا ہے؟ فرمایا وہ قدر کی جو رات ہے اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، عام راتوں کے حوالے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں اللہ کی طرف سے جبریل امین اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ اترتے ہیں زمین پہ، اور کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا کہ پہاڑ اور صحراؤں میں جتنے ریت کے ذرات ہوتے اس سے بھی زیادہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔ اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتے انسانوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، ان انسانوں کے لیے جو اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کی رات اللہ کے سامنے عبادت میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کو امید رکھتے ہوئے کھڑا رہا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت انسان ایسے بھی ہیں 4 قسم کے کہ اللہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا وہ انسان جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، تیسرا وہ انسان جو دائمی شرابی ہو، چوتھا وہ انسان جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ یہ 4 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ اس رات میں ان کی اللہ پاک بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ اس نے فرمایا من کل امر، ہر معاملے کو ساتھ لے کر فرشتے اترتے ہیں، سلام ہی، اور یہی حالت رہتی ہے سلامتی کی، حتی مطلع الفجر، یعنی فرشتے اسی حال میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جو اس رات میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہ حالت طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا یہ رات، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات بتانے کے لیے باہر نکلے تھے، لیکن 2 مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رحمت اٹھا لی گئی، اس رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ پھر فرمایا اس رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کے اندر، اور فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں رات یا 23ویں یا 25ویں 27ویں 29ویں، اور یہ رات بدلتی رہتی ہے، یوں نہیں کہ ہر سال ایک ہی رات ہوتی ہے، کبھی 21واں اور کبھی 23واں اور کبھی 25واں، کبھی 27واں اور کبھی 29واں۔ اس سے فرمایا اب تم اس رات کو تلاش کرو اور طاق راتوں کے تلاش کرو۔ اللہ نے آسمانی کتابیں جو نازل فرمائے، صحیفے نازل فرمائے، تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ ہمارے قرآن کو بھی اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ اتارا، پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر توڑ توڑا کر کے اتارا۔ اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا قدر کی رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر معاملہ لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہوتی ہے، سلام سلامتی کا نزول ہو، اور ہیا رہتی ہے یہ حالت حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔